نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ فرشتے بھی وہ امر لکھتے ہیں جو ہم بظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر جو امر ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، جو فرشتے اس کو نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ ایک خیال وہ ہوتا ہے جو بس خیال آ گیا، اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ایک خیال وہ ہوتا ہے جس پر انسان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کرنے کا، کسی وجہ سے رہ گیا درمیان میں، یعنی ایک بندے کا ارادہ ہے چوری کرنے کا، خیال آیا، دل میں پلان کر لیا، گھر سے نکلا، راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، واپس آ گیا، کام تو پورا کیا اس نے، یعنی اپنی طرف سے عمل کیا۔ اب اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، چوری نہیں کی، فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، لیکن وہ جو دل کے اندر پکا جو ارادہ کر لیا تھا اور اس کے اوپر تہیہ کر لیا تھا، عمل کرنے چل پڑا تھا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو پھر جس کو چاہے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق اللہ اس کو بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی جو دو آیات ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ آیات بہت فضیلت کی آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر رات سونے سے پہلے ان آیات کو ضرور پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ان آیات کا معمول بنانا چاہیے، سونے سے پہلے ان آیات کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، فرمایا رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل کیا گیا وہ ان پر ایمان لائے، یعنی سب سے پہلے رسول خود ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ یہاں رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعزاز کے لیے اللہ نے آپ کا نام نہیں لیا بلکہ ایک منصب جو ہے اس کے ذریعے آپ کو خطاب کیا۔ والمؤمنون، فرمایا اسی طرح مومنین بھی اس پر ایمان لائے جو رسول نے ان کو بتایا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، فرمایا سارے کے سارے جو ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا وہ جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ سب پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ ورسلہ، اور تمام رسولوں پر۔ یہ وہ بنیادی ایمانیات ہیں جو مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، بنیادی ایمانیات کہ اللہ کا ماننا اور فرشتوں کا ماننا، کتابوں کا ماننا، رسولوں کا ماننا، یوم آخرت کا ماننا، یہ بنیادی ایمانیات ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اور فرمایا پھر ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہ کرو۔ کیا فرق نہ کرو؟ یعنی ان کے رسول کا منصب ہونے کے اعتبار سے، یعنی رسول ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہیں، البتہ بعض فضائل کے اندر بعض دوسروں سے آگے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا، اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے، لیکن منصب رسالت میں سب برابر ہیں، سارے ہی نبی ہیں، جس نے کہا جائے کہ سارے ہی افسر ہیں، سارے ہی ٹیچر ہیں،
تو اس اعتبار سے سارے ہی نبی ہیں، لیکن ان کے اندر نبوت کے پھر آگے مدارج ہیں جن کے اندر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، فرمایا ہم ان کے درمیان بطور رسول ہونے کے کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور جو بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہم نے اس کو سنا اور ہم اس پر اطاعت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اور یا اللہ اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں اس پر معاف فرما دے، بے شک ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب یہ پہلی آیات نازل ہوئی تھی تو صحابہ کو بہت پریشانی ہوئی تھی کہ یا اللہ اگر دلوں پہ خیالات پر بھی اگر آپ ہمارا محاسبہ کریں گے تو پھر تو ہم نہیں بچ سکتے، پھر تو ہم پکڑے گئے۔ اس کے جواب میں اللہ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا قیامت کے اندر جو حساب ہے وہ ہماری وسعت کے مطابق ہوگا، یعنی جتنا ہمارا علم ہے، جتنے ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے گرد و پیش ہے، جو ماحول ہے، تعلیم ہے، جو معاملات ہیں، واقعات، اس کے مطابق ہی اللہ ہمارے ہر انسان کا حساب لے گا۔ سب کا پرچہ برابر نہیں ہوگا، بلکہ جن حالات کے اندر اللہ نے اس کو پیدا کیا، جن حالات کے اندر رکھا اور جس ماحول میں، تعلیم میں وہاں پہ وہ رہا، اس کے مطابق ہی اللہ اس کا حساب لے گا۔ لہا ما کسبت، فرمایا جو اس نے کمایا وہ اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، یعنی لہا ما کسبت، جو بھی اس نے برائی کمائی وہ اس پر ہوگی۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو بھی اس نے برا کیا، لہا ما کسبت، جو اچھا کیا ہوگا وہ بھی اسی کے لیے ہے، وعلیہا، اور اس پر ہوگا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا، یعنی گناہ کیا، یعنی گناہ اور نیکی دونوں جو بھی وہ کمائے گا وہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا پھر اس پر تم یہ دعا کرتے رہا کرو کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو یا اللہ ہمیں اس پر نہ پکڑنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح آپ نے پہلی قوموں پر ڈالا، یعنی یہود کے بے جا مطالبات کی وجہ سے ان پر بوجھ بڑھتے چلے گئے۔ یعنی ہم تو اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم دھو ڈالتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے، یہود کے لیے ایسا نہیں تھا، انہیں اتنا کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جلانا پڑتا تھا، تو یہ ان کے بے جا سوالات، بے جا مطالبات تھے، ان پر پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ فرمایا کہ آپ دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، تو ہمارے مطابق ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ کرنا۔ واعف عنا، یا اللہ ہم سے درگزر فرمانا۔ واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما دینا۔ برہمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، بے شک آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ اس ایمانیات سے ہوتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور اس کا اختتام جو ہے اس دعا پر ہوتا ہے۔ اس ایمانیات پر انسان قائم اس وقت رہے گا جب اللہ سے دعا مانگتا رہے گا، جب اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی مدد اور اس کی نصرت جو ہے طلب کرتا رہے گا، اور اپنی خطاؤں پر، بھول چوک پر جو ہے اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورہ آج کل ہمارے ہاں بہت لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، شیطان آ گئے، جنات آ گئے۔ تو سب کا بہترین علاج سورہ بقرہ ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جنات، شیاطین، جادو وغیرہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو، کم از کم 3 دن جو ہے اونچی آواز سے پڑھی جائے یہ سورہ بقرہ پوری، تو انشاءاللہ اس گھر سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ہم اتنے کاہل ہو گئے ہیں، لوگ اگر پوچھتے ہیں اچھا جی ہم کیسٹ نہ لگا دیں، کیسٹ نہ نہیں پڑھنا، نہیں خود نہیں عمل کرنا، ہم ٹیپ لگا دیتے ہیں، کیسٹ لگا دیتے ہیں۔ بھائی خود کرو گے تو عمل اثر ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا، دوا کھانی پڑے گی۔ اب کہا جائے کہ دوا تو میں ڈاکٹر سے لے آیا ہوں، اس کو مرغوں کو نہ کھلا دیں، بکری کو نہ کھلا دیں، وہ تو اثر نہیں ہوگا، تو خود ہی کھانی پڑے گی۔ تو بیان ہی یہ بھی خود ہی پڑھنا پڑے گا، خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے، یہ کسی پیر کا، کسی بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے،
یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔